وطنوں اپنے مقصد کی سچائی پر یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی ایمانی قوت سے اپنی جد و جہد کو نظم و ضبط اور عزم و ہمت کے ساتھ جاری رکھیں۔ یہ جنگ ایسی ہے جو صرف محاذوں پر نہیں بلکہ کھیتوں میں، کارخانوں میں، گھروں میں لڑی جائے گی۔ ہم اللہ کے پاک نام پر جہاد کر رہے ہیں، ہمیں اللہ کی نصرت حاصل ہے، ہمارے دل اللہ اکبر کی پکار پر دھڑک اٹھتے ہیں، ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اپنے فرائض تندہی سے انجام دینے کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ، فتح انشاءاللہ ہماری ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو ان سیشن۔ میں ہوں آسمہ چودھری۔ ناظرین، جو بھی الفاظ آپ نے سنے یہ پاکستان کے ایک حکمران یحییٰ خان کے ہیں، جنہوں نے 1971 14 دسمبر کو قوم کو اسلام کے نام پر اپنا گریبان جو ہے بچانے کی کوشش کی، اور ان کی جو آخری تقریر آپ نے سنی جس میں کہا گیا کہ وہ نعرہ بھی لگایا گیا، کلمہ بھی انہوں نے پڑھا اور کہا گیا کہ وہ پاکستان کو بچا لیں گے۔ لیکن ہم نے دیکھا ٹھیک 2 دن بعد پلٹن کے میدان میں فال آف ڈھاکہ کے موقع پر جو مناظر سامنے آئے وہ آج ان تک پاکستانی قوم اس تلخ حقیقت کو بھلا نہیں سکتی۔ یہی بات ہے پاکستان کی، اگر ہسٹری کی بات کرتے ہیں، تاریخ کی بات کرتے ہیں، پاکستانی سیاست کے نشیب و فراز کا ہم ذکر کرتے ہیں، تو ایک چیز جو ہم نے دیکھی آج دن تک ہماری قوم کو رنگ، نسل، فرقے اور قوم پرستی کی بنیاد پر ہمیشہ تقسیم کرنے کی جو ہے کوشش کی گئی۔ کبھی کوئی حکمران آیا اس نے اسلام کا نعرہ بلند کیا، کبھی ایک اور حکمران آیا جس نے اپنے فرسودہ نظام کو سامنے لانے کی کوشش کی۔ لیکن پاکستانی قوم کی آج کی حالت زار کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ٹیررزم ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس سے پوری قوم اس وقت نمٹنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پاکستان پہ بیرونی پریشرز کا بھی اگر ہم ذکر کرتے ہیں، امریکہ کی جانب سے جو کیری لوگر بل جو ہے امداد، اس پہ بھی کافی زیادہ ریسٹرکشنز بھی سامنے آئی ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جو عالمی جنگ اس وقت جاری ہے، 30,000 سے قریب جو جانیں پاکستانی قوم اس جنگ میں جھلس چکے ہیں، پاکستانی قوم جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں اور $68 بلین سے زیادہ کا نقصان جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے۔ لیکن ایک ہی سوال آج جب ہم پاکستانی قوم کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جیسے ہم نے انتشار کا ذکر کیا، دہشت گردی کا ذکر کیا، اور کہیں ہم مختلف گروہوں میں بیٹھے ہیں، چاہے محسود ہیں، ہم کبھی اپنے آپ کو پٹھان کہلاتے ہیں، کبھی سندھی، کبھی پنجابی کہلانے پر فخر محسوس کرتے ہیں، تو ایک سوال یہ سامنے آتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں یا نہیں؟ ہمارے اصل مسئلے مسائل جو ہیں ان سے نکلنے کے لیے ہم نے ابھی تک کوشش کیا کی ہے، اور کیا ہم ہمیشہ نسلی، زبانی، لسانی بنیادوں پر ہی تقسیم رہیں گے اور پاکستان کی بات کب کریں گے؟ اور دہشت گردی جیسے عالمی مسائل سے نمٹنے کے لیے پاکستانی قوم کیا لائے عمل اختیار کرے گی؟ اس پہ مزید ہم بات کریں گے۔ کیا ابھی تک ہم گروہوں میں اور مختلف قومیت کی بنیاد پر ابھی تک بٹے ہوئے ہیں؟ اور لسانیت کی بھی اگر ہم باتیں کرتے ہیں، ملکی معاملات کا ذکر کرتے ہیں، چاہے کراچی ہو چاہے بلوچستان ہو، وہ مختلف قسم کے واقعات اور دہشت گردی کے واقعات ہم روزانہ اس طرح کے دیکھتے ہیں۔ ان سے نمٹنے کے لیے ہماری قوم نے کیا لائے عمل اختیار کیا؟ اگر حکمرانوں کو تو ایک طرف ہم رکھ دیں، ہم بحیثیت قوم ہمارا کیا اس میں کردار ہے؟ آج کے پروگرام میں اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں زید حامد صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، آپ کو ڈسکشن میں ویلکم کہتے ہیں۔ ملتان سے ہمیں جوائن کریں گے مفتی عبدالقوی صاحب، چیئرمین مدارس اہل سنت ہیں، آپ کو ڈسکشن میں ویلکم کہتے ہیں۔ سرورت اعجاز قادری صاحب کراچی سے ہمیں جوائن کریں، ویڈیو لنک پہ سربراہ ہیں سنی تحریک کے، آپ کو بھی ڈسکشن میں ویلکم کہتے ہیں۔ ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کریں گے تھوڑی دیر میں حسن نثار صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ زید حامد صاحب، ابھی ایک جرنیل کے الفاظ ہم نے آپ کو سنائے جنہوں نے نشے کی حالت میں ہم نے دیکھا انہوں نے کلمہ بھی پڑھا، انہوں نے اسلام کا نام بھی لیا اور انہوں نے کہا کہ فتح سے ہمکنار ہوں گے، جہاد کا ذکر بھی کیا۔ تو ہم تو ہمیشہ ہماری قوم ایسے نعروں سے اور جب مشکل میں پڑتے ہیں تو اسلام کا سہارا لے کر عوام کو بے وقوف بناتے ہیں، تو ابھی بھی کیا ایسے ہی ہو رہا ہے اس وقت؟ دیکھیے، ابھی تو ہمارے حکمران اسلام کا نعرہ نہیں لگا رہے ہیں۔ آپ اگر اس وقت کے پاکستان کے المیہ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کو لارجر پرسپیکٹو میں سمجھیے۔ جو کچھ مسلم مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے، لیبیا کو توڑ کر الگ کر دیا گیا، مصر میں بغاوت برپا ہے، سیریا کو تباہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، سوڈان 3 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ سب کچھ جو کچھ مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے پاکستان میں 11 سال پہلے شروع ہو چکا ہے۔ یہ پاکستان، اس پر سایہ خدائے ذوالجلال یقیناً ہے کہ 11 سال کے تصادم کے باوجود ابھی تک یہ پاکستان اپنی سرحدیں بھی محفوظ ہیں، ہماری فوج، مسلح افواج، ہمارے تشخص، ایٹمی اثاثے، اور یہ ملک ٹوٹ نہیں رہا ان سے۔ جو کچھ آپ دیکھ رہے
رہی ہیں یہ اس لارجر بڑے کھیل کا حصہ ہے جسے ہم فورتھ جنریشن وار کہتے ہیں. جو جنگ آپ پہ مسلط کی گئی ہے اس کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو یوگوسلاویا کو دیکھیے. یوگوسلاویا ایک 5ویں بڑی فوجی طاقت تھا دنیا کی جس کو 3 سال میں توڑ کر انہوں نے بوسنیا، کروشیا، سربیا، مونٹینیگرو اس میں تقسیم کر دیا. ایک سول وار برپا کرائی قومیت، لسانیت، فرقہ واریت کی بنیاد پر. یہ ذہن میں رکھیے گا. تو ہمارے یہاں تو دیکھیں ٹوٹنے کی بات بار بار کرتے ہیں. یہ تو ایسٹ پاکستان میں آپ نے نام لے سکتے ہیں، آپ نے ایسٹ پاکستان کی مثال دی ہے نا. ابھی ایسٹ پاکستان کی مثال میں جب یحییٰ خان کی تقریر آپ نے سنائی تو دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ ان کے مقابلے پر شیخ مجیب الرحمان تھا جس کی فنڈنگ مکتی بانی، جس کے ملیٹنٹ گروپ تھا جو پاکستان توڑنا چاہتا تھا. پاکستان کے آئین میں آرٹیکل 62 اور 63 میں یہ صاف لکھا ہے کہ وہ تمام جماعتیں جو پاکستان کی نظریاتی اساس پر یقین نہیں رکھتی وہ الیکشن میں کھڑی نہیں ہو سکتی. آپ جب ان تمام جماعتوں کو، جس کا ایک کا سربراہ یہ کہتا ہے انڈیا جا کے کہ پاکستان کا بننا تاریخ کی بدترین غلطی ہے، دوسری مذہبی جماعت کے سربراہ ان کے والد صاحب یہ نام لے سکتے ہیں، نام آپ لے سکتے ہیں. ایم کیو ایم کے چیف الطاف حسین انڈیا جا کر کہتے ہیں پاکستان کا بننا تاریخ کی سب سے بڑی غلطی ہے. نظریات پاکستان کے آئین کے تحت ایم کیو ایم پاکستان کے الیکشن میں کھڑی نہیں ہو سکتی. وہ نظریاتی اساس کو رونتے ہوئے جاتے ہیں. جمعیت علماء اسلام کے سربراہ پارلیمنٹ میں اعلان کرتے ہیں، یہ جو ہے ان کے والد، کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں. مفتی محمود صاحب کا ذکر کر رہے ہیں. عوامی نیشنل پارٹی سرحدی گاندھی کہلاتے ہیں یہ لوگ. ولی خان صاحب کا ذکر ولی خان عبد الغفار خان ساری زندگی پاکستان توڑنے کی کوشش میں، پختونستان بنانے کی کوشش میں. آج یہ حکومت اب کون پوتر کون ہے، صاف ستھرا کون ہے ایسا پولیٹیشن جو پھر ہم بات کریں اور جو بات یہ کریں کہ یہ بھی ایک المیہ ہے کہ 1965 میں اور 71 میں جب پاکستان کو نقصان ہوتا ہے، چاہے وہ تاشقند معاہدہ ہو یا قرارداد پھاڑی جاتی ہو جا کے یونائیٹڈ نیشنز میں، اس وقت فورن منسٹر بھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ذکر کریں. تو اب یہی ساری سیاسی جماعتیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، ایم کیو ایم ہو، جے یو ہو، اے این پی ہو، یہ اگر پاکستان پر حکومت کر رہی ہیں تو پھر آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں اس بات پہ کہ یہ فساد ہمارا داخلی ہے؟ داخلی نہیں ہے. یہ سیاسی جماعتیں، ان کی تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ یہ مہن فروختن و چرزاں فروختن ملک کی آبرو بیچ چکے ہیں اور بڑی سستی بیچی ہیں. بڑی سستی آبرو انہوں نے آپ کہہ رہے ہیں کہ بیچی. اور لیکن پھر ہمارے علماء دین کا اس میں کیا کردار ہو سکتا ہے؟ مفتی صاحب آپ سے جاننے کی کوشش کرتی ہوں کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، ہم پاکستان کا نام ہے، مسلمان ہیں ہم سب. آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے پیچھے پڑا ہے اور اس کی گردن کاٹ رہا ہے، تو یہ پھر کون سا پاکستان ہے؟ کیسا پاکستان ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے کہ ان 30 سالوں کا اگر ہم ذکر کریں، 70 سے لے کر 2011 تک کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ان میں ہم نے کیا سبق سیکھا اور کیا آگے بڑھنے کا ہمارا راستہ ہے، اور جو مختلف قسم کے بحرانوں میں ہم پھنس چکے ہیں سے نکلنے کا واحد راستہ کیا ہے. یہ 30 سال تو ہم نے ایسے گزار دی، کیا ہم آگے بھی اسی طرح سے گزاریں گے؟ دیکھیے آسما، یہ فیصلہ ہمیں کرنا پڑے گا. آگے وقت نہیں ہے ہمارے پاس. جس طرح پورے مڈل ایسٹ کو جیسے ہم نے کہا ری شیپ کیا جا رہا ہے، پاکستان اگر اس وقت کریکٹیو میجرز نہیں لے گا تو اللہ نہ کرے ہمارا انجام بھی پھر یوگوسلاویا یا مسلمان. تو ہمیں کن فیلڈز میں لینا پڑے گا؟ کن فیلڈز میں؟ ایک بات بڑی واضح کر لیجئے، پہلے پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. دنیا کا کوئی ملک عدل کے بغیر نہیں چل سکتا. آپ جسٹس نافذ کریں. قرآن کہتا ہے قصاص میں تمہاری زندگی ہے. قصاص کا مطلب ہے آنکھ کے بدلے آنکھ، جان کے بدلے جان، مال کے بدلے مال. آپ قصاص نافذ نہیں کریں گے، پاکستان میں عدل کا نظام نہیں ہوگا، اس کے بعد ہر قسم کی انارکی ہوگی. عدل کا جو متضاد ہے وہ انارکی ہے، یا عدل ہوگا یا انارکی ہوگی. لیکن اس عدل کے لیے، اگر عدل کا ہم ذکر کریں، آزاد عدلیہ کے لیے ہماری پوری سول سوسائٹی، وکلا، میڈیا، ان سب نے مل کر جدوجہد کی. یہی بات آپ سمجھ لیجئے. خود پچھلے 11 سال سے پاکستان حالت جنگ میں ہے. پاکستان کے خلاف ایک امپوزڈ وار ہے. ہماری آرمی ہائی انٹینسٹی جنگ لڑ رہی ہے پاکستان کی سرحدوں کے اندر. اس کے باوجود ایک دہشت گرد کو بھی پاکستان کے عدالتی نظام نے سزائے موت نہیں سنائی. اس کا کیا مطلب ہے؟ وجہ کیا؟ عدالتیں ڈرتی ہیں دہشت گردوں سے. عدالتی نظام کولیپس ہو چکا ہے. عدالتیں بھی دہشت گردوں سے ڈرتی ہیں، پولیس دہشت گردوں سے ڈرتی ہے. لہٰذا پولیس پروسیکیوشن کا کیس نہیں بناتی. ججز کے سامنے اگر صحیح کیس آتا ہے تو جج اپنے بچوں کی جان کے خوف سے اس کو بری کر دیتے ہیں. دونوں طرف معاملات ہیں. عدالت نظام کولیپس پکڑتے ہیں تو یہ فوج کا کام ہے کہ کورٹ مارشل کر کے ان کا حساب کتاب کرے. یہاں پر حکومت کی سطح پر بھی اور عدلیہ کی سطح پر بھی ایک کنفیوژن ہے، اور دونوں ادارے پاکستان کے دو بڑے بڑے ستون ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشری اس وقت ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں. اگر اور نتیجہ اس کا یہ ہے کہ
एग्जीक्यूटिव ये फैसले ही नहीं कर पा रही तो उसे करना कि हमने करना क्या है, ये हमारी जंग है या नहीं है, जंग है तो इमरजेंसी लगाने की जरूरत है या नहीं है। दुनिया में हर मुल्क में, बड़ी से बड़ी डेमोक्रेसी में भी हमेशा जंग की हालत में इमरजेंसी एक्ट अप्लाई किए जाते हैं। लेकिन अभी हम इमरजेंसी की सूरत हाल में यहाँ तो कहा जाता है जमहूरी हुकूमत है, हमने जमहूरियत बड़ी कुर्बानियों से दी और इसको हमें चलाना पड़ेगा। भुट्टो जैसा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर भी मार्शल लॉ चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए थे जाके वो, इसलिए कि जब हालात खराब हुए तो उनके इंडिया जैसी जगह पे इंदिरा गांधी ने भी इमरजेंसी लगाई, मार्शल लॉ लगाया। पॉइंट इज कि जमहूरी हुकूमत को यह समझना पड़ेगा कि अब ये हम जमाने अमन में नहीं है। दूसरी तरफ अदलिया को, अगर आप कितने एक्सपेरिमेंट और करेंगे, 11 साल से जब अदलिया के एक जज ने भी फैसला नहीं किया तो ये सुप्रीम कोर्ट को, पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव को, पार्लियामेंट को ये फिर इजाजत देनी पड़ेगी आर्मी को कि आप फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल करें, फौजी अदालतें बनाएं। आप इस तरह अगर चलाते रहेंगे तो ना तो अदालतें सजा दे रही, ना अदालत फैसला कर रही है, और फिर आपने कोई मीडिया इंफॉर्मेशन पॉलिसी नहीं बनाई कि जो कौम को यह बता सके कि हम हालत जंग में हैं। मुल्क अभी तक अमन की आशा पे चल रहा है, मुल्क अभी तक इस मामलात पे चल रहा है कि हमने हिंदुस्तान से दोस्ती करनी है। तो लेकिन फिर इन मामलात का अगर हम बार बार जिक्र करते हैं, अदालतों का जिक्र करें, एग्जीक्यूटिव का करें, जुडिशरी की बात करें, मैं मुफ्ती साहब से भी बात करती हूँ। मुफ्ती साहब, इन बहुत सारे बहरानों में हम घिर चुके हैं, इनसे बाहर निकलने का रास्ता क्या? और बार बार एक ही हम सवाल करते हैं, इनसे हमें बाहर निकालेगा कौन? देखिए जी, बात यह है कि मैं एक ही हाल समझता हूं कि हमें मुनाफकत छोड़नी होगी। मुझसे दारी पूरी नहीं करेगी तो उसके बाद मुल्क में दहशतगर्द ग्रोह, कौमी लिसानी ग्रोह और अनारकी फैलेगी। इसकी इस्लाह ऊपर से होगी। आप ये तवक्को उलमा से, एक तवक्को सियासी जमातों के सरबराहान से नहीं कर सकते। मुल्क में आपको अदल नाफिज करना पड़ेगा, एक रियासत है। हम आपको साफ बता रहे हैं, ये जो हुकूमत इस वक्त मौजूद है, ये सारे इस तमाम फसाद की बुनियाद ये हुकूमत है। 2007 की ये डेमोक्रेसी लाई पाकिस्तान में इस तरह गई थी जिस तरह मिस्र में अब डेमोक्रेसी लाई जा रही है, लेकिन करप्शन और दहशतगर्दी है। ना इस मुल्क में अदालतें और एग्जीक्यूटिव करप्शन खत्म कर सके हैं, ना दोनों मिलकर दहशतगर्दी। यही बात है, दहशतगर्दों का अगर हम जिक्र करते हैं तो अदालतें, आप खुद कह रहे हैं कि उनको छोड़ देती हैं, फिर हम दूसरी बात करते हैं तो कहा जाता है कि दीनी जमातें जो उनको सपोर्ट कर रही है। मैं यही जवाब लूंगी मुफ्ती साहब से। मुफ्ती साहब, आप क्या कहते हैं? कादरी साहब ने बहुत सारी तल्ख बातें भी की इस हवाले से, और दहशतगर्दों का जिक्र करते हैं कि अदालतों से सजा उनको नहीं होती, वो छूट जाते हैं, और फिर ये इल्जाम लगता है कि मुख्तलिफ दीनी जमातें उनको सपोर्ट कर रही हैं इस वक्त। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों उलमाए दीन। मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करूंगी। मुफ्ती साहब सरवत एजाज कादरी साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। शनाख्ती हमने बात पूछी थी, वो उसका जवाब मुझे अभी भी नहीं मिला, और हम जा किस तरफ रहे हैं, डायरेक्शन हमारी मुख्तलिफ, हम चीजों में फैल चुके हैं। 30 सेकंड में जवाब जी। पाकिस्तान हमें रिक्लेम करना होगा उन्हीं लाइंस पर जिन पर अल्लामा इकबाल और कायद आज़म ने दिया था। हमारी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन डिफाइंड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अब हमारे आइन का हिस्सा है। कोई ताकत जो पाकिस्तान के आइन को इन्फोर्स कर सकती है, चाहे वो फौज हो, चाहे पेट्रियोटिक एलिमेंट्स हो, अब उनको मूव करना पड़ेगा। हम ज्यादा अरसे इस खुराफात को बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान विल नॉट सस्टेन दिस काइंड ऑफ अनार्की। लेकिन इस अनार्की से हमें बाहर निकलने के लिए मुझे ये लगता है हमें ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इस मौके पर हम फौज को बराह रास्त, हम फौज से अब कहेंगे, ये ताकत हमें किसके खिलाफ इस्तेमाल? देखिए, हमें ताकत सबसे पहले पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव को दुरुस्त करना पड़ेगा। पाकिस्तान में फैसले नहीं हो रहे, पाकिस्तान की फौज को सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलकर इस वक्त पाकिस्तान के आइन को इन्फोर्स करना पड़ेगा, वरना ये पाकिस्तान की रियासत अल्लाह न करे खतरे में हामिद साहब, आज हमने प्रोग्राम में गुफ्तगू की, पाकिस्तानी सोच की हमने बात की, हमने अपनी शनाख्त ढूंढने की कोशिश की कि हम जो मुख्तलिफ बहरानों में फंस चुके हैं, चाहे रंग और नस्ल और मजहब में हम डिवाइडेड हो चुके हैं, लेकिन हमने जो बात की, जो डिबेट भी की, और उसमें एक चीज हमें नजर आई, जो एक सवाल मैंने उठाया था कि हम पाकिस्तानी हैं या नहीं, और इस तशख्खुस को हम कैसे बरकरार रखेंगे और किस तरीके से इस तमाम तर चीज को सामने लाएंगे। लेकिन इस सवाल का जवाब मुझे बड़ी माजरत के साथ उलमाए दीन से जब हमने गुफ्तगू की, इस सवाल का जवाब नहीं मिला, और गुफ्तगू मुनाफकत और मुशरिकियत की तरफ निकल गई। इसके साथ ही